یعنی اسم اعظم، اور اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے دل سے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ آپ آج ہی رات کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ تو آپ اس کو آج آزما لیں، کل آزما لیں، جب بھی آزما لیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے جو پورا نہ ہو رہا ہو، تو یہ حاجت جو بھی ہو، ناممکن ہو، ممکن ہو، مشکل ہو، آسان ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، گارنٹی کے ساتھ 101% گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں ایک ہی بار وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سال ہر سال سے جن حاجات کے لیے آپ نے وظائف پڑھے، دعائیں مانگی، لیکن پورا نہیں ہو رہا، تو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ کو یقین نہیں رہتا تو آج رات کریں وہ عمل، اور اتنا آسان عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ تو آیت الکرسی تو ہے ہی اسم اعظم۔ تو آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں بس آپ ایک مرتبہ کریں اور اسی وقت جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ آپ کا جو بھی مشکل ہو، خواہ مالی مشکل ہو، جانی مشکل ہو، جادو کا مسئلہ ہو، آپ جادو سے پریشان، بندش سے پریشان۔ آج کل تو لوگ ہر قسم کے بندش سے پریشان ہیں، رشتوں پر بندش، کاروبار پر بندش، اور رزق پر بندش، دکانداری پر بندش۔ بھائی سب بندشیں انشاءاللہ ایک وظیفے سے گارنٹی کے ساتھ ختم ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی اسی رات پوری ہو جائے گی۔ رات کو وظیفہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور انشاءاللہ العزیز پھر مجھے بھی دعائیں دیں گے کہ کسی عاجز فقیر نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، یہ وظیفہ سکھایا تھا، اجازت دی تھی، اور اس سے وہ تمام مشکلات جو سال ہر سال سے حل نہیں ہو رہے تھے ایک ہی رات میں حل ہو گئے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، للہ فی اللہ وظیفہ دیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ، یعنی ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ کرنا ہے، پھر کوئی دوسرا حاجت پیش ہو تو دوبارہ کریں، تو ایک ہی مرتبہ کرنے سے آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ جو جائز دعا اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو جائز دعا آپ مانگیں گے اسی وقت قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز، عرش تک پہنچے گی۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے اسم اعظم ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بار بار میں کہتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہے، لیکن لوگ پھر بھی واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں مجھے اجازت دو، اور کمنٹس بھی کرتے ہیں مجھے اجازت دو۔ بھائی 4 چیزوں پر عمل کریں، پھر آپ کو میرے ہر وظیفے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو پابندی کے ساتھ۔ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کو پھر قضا پھر کسی دوسرے وقت میں اس کو ادا کر لینا قضا۔ اور دوسرا شرط جو ہے وہ ہے رزق حلال کی طلب، کہ حرام سے بھائی بچ کر رہیں۔ جن کے پیٹ حرام سے بھرے پڑے ہیں ان کا نہ وظیفہ کام کرے گا، نہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے رزق حلال کی طلب، حرام سے بچنا۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا
پیٹ حرام سے ہرگز نہ بھرا کریں، حلال مال کی طلب کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اب ایک خوش قسمت شخص جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے اور اللہ پر یقین ہے کہ اللہ میرا بہت مہربان ہے اور میری دعا، میرا وظیفہ رد نہیں فرمائے گا، مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ بھئی یہ باتیں ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ جلدی سے دیا کرو۔ اب اگر ان باتوں پر عمل کیے بغیر آپ وظیفہ پڑھتے رہیں تو آج تک بھی پڑھیں تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ذکر کا ثواب تو ملے گا، ذکر کا ثواب باہر صورت ملتا ہے، لیکن ہاں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو پھر الٹا عذاب ہوگا۔ تو بھائی ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں تو پھر اگر وہ اثر نہ ہوا تو پھر مجھے بتا دیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ وظائف اس لیے کام نہیں کرتے کہ آپ ان شرائط کو نہیں دیکھتے، بس وظیفہ کو جلدی جلدی سن لیتے ہیں اور وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے اور پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ ذمہ دار اس لیے ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ پھر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو انشاءاللہ قبولیت کا شرف حاصل فرمائے گا، قبولیت کا شرف دے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں۔ یہ عبث میں یہ فضول باتیں ہرگز نہیں ہیں، آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ تو تیسری شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آیت الکرسی کا وظیفہ آپ دے رہا ہوں تو آیت الکرسی تو اسم اعظم ہے، اس کا تلفظ بھی ٹھیک کریں پہلے۔ آیت الکرسی آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ویسے ہی آیت الکرسی تو جنت کی ضمانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو حائل ہے وہ صرف موت ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور الحی القیوم جو ہے بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور آیت الکرسی وہ تو ہے ہی اسم اعظم، اس میں یہ بھی آتے ہیں، اور ان کے الفاظ کو دیکھو تو بہت سے لوگ اس کے تلاش میں ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں پر جو اسم اعظم کی تلاش میں ہیں، آیت الکرسی کے ہوتے ہوئے وہ اسم اعظم کی تلاش میں ہیں۔ اسم اعظم سب سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی۔ تلفظ ٹھیک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی تو میں نے آہستہ آہستہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو تلفظ یاد ہو، کسی کے ساتھ سیکھ لیں صحیح طریقے سے، پھر تھوڑا جلدی بھی پڑھیں لیکن صحیح الفاظ ادا ہوں۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ویسے تو سنت طریقہ یہ دہنے کروٹ پر انسان قبلہ رخ ہو کر سو جائے، لیکن آپ نے کسی حاجت کے لیے
یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وقت آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد ایسی جگہ جو آپ کو آسمان نظر آ رہا ہو، ایسی جگہ سو جائیں پہلے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود شریف ہو تو وہی اس کی قبولیت بہت یقینی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر 3 بار درود شریف پڑھیں یا جتنی بار بھی پڑھیں مرضی، اور اس کے بعد یعنی آسمان کی طرف سیدھا لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو آپ نے سیدھا لیٹنا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، اول و آخر 3 بار کم از کم درود شریف پڑھیں، 70 بار آسمان کی طرف۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، گھبرائیں نہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ لگیں گے میرے خیال میں، 30 35 40 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کس رفتار سے پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ تیز رفتاری سے بھی نہ چلیں۔ تو آیت الکرسی 70 بار پڑھیں یعنی اسم اعظم، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے دل سے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ آپ آج ہی رات کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو خاص بڑے بڑے بزرگوں کا خاص اور خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ اس کو آج آزما لیں، کل آزما لیں، جب بھی آزما لیں، جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے جو پورا نہ ہو رہا ہو، تو یہ وظیفہ جب بھی کریں انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد